بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی میں مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن اور شہداء کے لواحقین کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے یہ واضح تھے کہ سیاسی انداز میں اور جمہوری انداز میں اور مفاہمتی انداز میں ہم نے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ جو مطالبات تھے ان پر عمل درآمد کا آغاز حکومت بلوچستان کر چکی تھی۔ جو شہداء کے پیکج کے حوالے سے جو لیٹر تھا وہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم شاہراہوں کو شہداء کے نام سے منسوب کرنا ہے اس کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ اپنے آرڈرز کر چکی ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے تحریری طور پر لکھنا ہے، وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے بلوچستان حکومت رجوع کرے گی اور پھر اس کی پروسیڈنگز جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے۔ اس کے لیے آئندہ 24 گھنٹوں میں خط تحریر کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ معاہدے کا حصہ ہیں، جن میں شہداء کے پیکج میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شرائط ہیں ان تمام پر اتفاق رائے ہو چکا ہے اور حکومت اس پر منوعن عمل کرنے کی پابند ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے عمر ایوب کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ عدالت کی جانب سے طلبی کے باوجود عمر ایوب غیر حاضر رہے۔ عمر ایوب پر تھانہ سیکریٹریٹ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ بلاول بھٹو کا خواجہ آصف کو وزارت دفاع سے ہٹانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا یہ کون سا شیر ہے جو کئی علاقوں کو کشمیر کے نقشے سے کھا گیا۔ میرپور کوٹلی رابلہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے ماضی میں بھی پاکستان اور کشمیر کی خدمت کی اور آئندہ بھی کریں گے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر امیر وقام کا میرپور میں انتخابی ریلی سے خطاب، کہا انتخابی ماحول میں سب بڑی بڑی باتیں اور وعدے کرتے ہیں۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہوگا آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ الیکشن کا ماحول ہے، اس میں تو ہر ایک بندہ آتا ہے اور اپنا منشور پیش کرتا ہے اور بڑے بڑے وعدے بھی کرتا ہے۔ الیکشن اور سٹیج پر آتے ہوئے وعدے کرنا تو اور بات ہے، بڑے بڑے تقریریں کرنا۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اس پارٹی کو ماضی میں موقع ملا، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ماضی میں موقع ملا تو اس نے پاکستان کو کیا دیا اور کشمیر کو کیا دیا۔ مسلم لیگ نون اس طرح پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ اس طرح ہے کہ باتیں کم اور عمل زیادہ کراتے ہیں اور کشمیری اسے دل سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی وانا میں بر وقت کارروائی، دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ انٹیلیجنس کارروائی سے وانا اور گردنواح کی آبادی کو ایک بڑی ممکنہ تباہی سے بچا لیا گیا۔ لائق الرحمان مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ لائق بتائیے گا۔ جی سائن، سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی فورسز کی ایک بر وقت کارروائی کے نتیجے میں وانا میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ وانا اور گردنواح کی شہری آبادی کو ایک بڑی ممکنہ تباہی کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو جو کہ خودکش حملے کے لیے استعمال ہونی تھی اسے وقت سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ کافی بڑے پیمانے پر اس میں دھماکہ خیز مواد تھا اور کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے کے لیے اس کی تیاری کی گئی تھی۔ تاہم ایک پیشہ ورانہ مہارت سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی مسلسل 3 دن سے نگرانی کی گئی اور آبادی سے دور جانے پر ہی سے نشانہ بنایا گیا، کیونکہ خدشہ یہ احتمال تھا کہ اگر اس کو آبادی کے اندر کارروائی کی جاتی ہے تو کہیں خودکش دھماکہ کر کے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلا دی جائے۔ تو 3 دن نگرانی کی گئی، آبادی سے دور جانے کا انتظار کیا گیا اور پھر اسے نشانہ بنایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک خارجی اس میں مارا گیا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف یہ کامیاب کارروائی اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ سیکورٹی فورسز ہم دشمن عناصر کے خلاف سیسا اپلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ لائق الرحمان۔ تیل کی صنعت سے وابستہ فریقین نے حکومتی اعلان کو جلد بازی کا فیصلہ قرار دے دیا۔
روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا مطلب کیا ہے؟ حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار اور عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت اضافے کی بجائے پیٹرول پر 120 روپے کے ٹیکسز ختم کیوں نہیں کرتی؟ لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت لیوی کے نام پر بھتہ خوری کیوں ختم نہیں کرتی؟ ناکام حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ مسلسل عوام پر ڈال رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے یومیہ تعین کے اقدام سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضی کہتے ہیں حکومت کے اس اقدام سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے گا، اس سے عام آدمی کے جو بجٹ ہے اس پہ اثر انداز ہوگا، بے روزگاری، مہنگائی، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا، اس سے معاشرتی انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل 7ویں رات بمباری، اہواز پر میزائل حملہ، یزد، خرم آباد اور سیرک میں دھماکے سنے گئے، 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ جواب میں ایران نے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچایا۔ خبردار کیا امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ممالک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں۔ وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمان کے خلاف آپریشن شروع کرے گی۔ پاسداران انقلاب کی نیول کمان نے خبردار کر دیا، کہا ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے۔ خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے، وہ انتظار کریں اور دیکھیں۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے متعدد فوجی مراکز اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ کویتی فوج نے بیان میں کہا آج صبح پھر ایرانی حملوں میں بجلی اور ڈیسیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کو نقصان پہنچا۔ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ کویت کے مختلف علاقوں میں گرا۔ حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا۔ دشمن پر حملے جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں امن بحال ہونے تک جاری رہیں گے۔ پاسداران انقلاب ایروسپیس فورس کمانڈر مجید موسوی نے کہا پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے۔ اگر ایرانی شہریوں یا بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے کیے گئے تو اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی حملے میں گزشتہ روز بندر خمیر پل عبور کرتے ہوئے 3 دیہاتی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق شہری مکمل طور پر بے گناہ تھے، ان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ایکس پر بیان میں عراقچی نے کہا ایران کے 1-1 انچ کا آخری سانس تک دفاع کریں گے، ایران کی سرزمین کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا، بتایا امریکی حملوں میں 3 خواتین اور بچے سمیت 43 افراد شہید ہوئے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شہری املاک، اہم ٹرانسپورٹ اور ریلوے نیٹ ورکس کو بار بار نشانہ بنانا جنگی جرائم ہے۔ واشنگٹن کو جانی نقصان، زخمیوں، بنیادی ڈھانچے کی تباہی، ماحولیاتی نقصان اور دیگر نتائج کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ کا کارروائی کرنے میں ناکام رہا تو ایران مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان اینا کیلی نے کہا امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران نے اپنے ہرمز میں زیادہ تر تجارتی جہازوں پر حملے کیے، ایسے ہمسائے ممالک پر بھی حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر نے سینٹ کام کو ہدایت کی ہے ایران کے حملے کرنے کی صلاحیت محدود کر دی جائے، ایرانی حکومت کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکی فوج کی معاونت اور رہنمائی میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو میزائل اور ڈرون کارروائی کر کے روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جہازوں کے مالکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا اس علاقے سے گزرنے کے لیے دی گئی ہدایات کی پابندی کریں۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ سینٹ کام نے آئل ٹینکرز کے تباہ ہونے سے متعلق ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔
ایران اور عرب ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے روس متحرک ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران اور عرب ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ بات چیت کے عمل میں پاکستان، چین اور مصر کا تعاون شامل ہوگا۔ ایران عرب ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات جاری ہیں۔ رائٹرز کے مطابق کویت پاکستان سے دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور کویت میں دفاعی تعاون کے بدلے توانائی سرمایہ کاری بھی زیر غور ہے۔ کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان کویت کے ساتھ دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے۔ کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی ہے۔ رائٹرز کے مطابق بحرین بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور فوجی تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی پاک کویت دفاعی مذاکرات کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔